اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کا نام ہے شادی والے دن دلہا کو کھانے والا شیر۔ بہت مزیدار کہانی ہے کیونکہ شیر کا ذکر بھی ہے اور شادی کا ذکر بھی ہے، تو بہت مزے کی کہانی ہے۔ ایک شخص جس نے دن کے وقت آدم خور کو تنگ کیا تھا، رات کو اپنی چارپائی کے چاروں طرف آگ جلا کر سو رہا تھا۔ آدم خور اس کی تلاش میں اسی جگہ پہنچا۔ چارپائی کے گرد دائرے کی شکل میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس کے باوجود شیر نے کچھ فاصلے سے سونے والے کو سونگھ لیا۔ شیر کے بارے میں یہ تصور عام تھا کہ وہ آدم خوری بہت کم کرتا ہے، صرف غیر معمولی حالات میں انسانی گوشت کی طرف لپکتا ہے۔ لیکن تازہ ترین مشاہدات اور تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ وہ عام حالات میں بھی جانور کے مقابلے میں انسانی گوشت کو ترجیح دیتا ہے۔ بعض اوقات بعض آدم خور تو انسانی گوشت کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ایک رات میں 3 انسان ہڑپ کر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں سچ ہوگا جھوٹ ہوگا، لیکن کتاب میں لکھا ہے۔ شیروں کی خاصی تعداد پیدائشی آدم خور ہوتی ہے۔ وہ آدم کے سوا کسی چیز کا شکار پسند نہیں کرتے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ جنگل میں صرف جانوروں کا ہی شکار کرتے ہیں۔ عام شیر کے برعکس آدم خور کھلی فضا کو ترجیح دیتا ہے، صرف اتنی جھاڑیوں اور درخت پسند کرتا ہے جو قدرتی آڑ کا کام دے سکیں۔ دوسرے عام شیر عموماً آرام طلب اور کاہل ہوتے ہیں، شکار مارنے میں کم سے کم تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں۔ بڑے شکار کے مقابلے میں ہرن اور سور جیسے چھوٹے جانوروں پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن آدم خور بلا کا جفاکش اور مستعد ہوتا ہے۔ من بھاتی خوراک کی تلاش میں 20 میل نکل جاتا ہے۔ شکار مارنے کے بعد اس جگہ سے جتنی جلد ممکن ہو دور بھاگتا ہے۔ بعض ماہرین حیوانات کا خیال ہے کہ آدم خور ایک رات میں سینکڑوں میل کا سفر کرتا ہے۔ تیسری عجب اور خطرناک عادت یہ ہے کہ انسانی گوشت کا چسکا پڑ جائے تو پھر کسی چیز کو منہ نہیں لگاتا، چاہے انسان کی تلاش میں کئی دن بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ چوتھے، قدرت نے اسے غیر معمولی قوت شامہ بخشی ہے، جس کی بدولت انسانی گوشت میں پائی جانے والی پسندیدہ خوشبو سے سونگھ لیتا ہے۔ ایک دفعہ کینیا کا ایک شخص جس نے دن کے وقت آدم خور کو تنگ کیا تھا، رات کو اپنی چارپائی کے چاروں طرف آگ جلا کر سو رہا تھا۔ آدم خور اس کی تلاش میں اسی جگہ پہنچا۔ چارپائی کے گرد دائرے کی شکل میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس کے باوجود شیر نے کچھ فاصلے سے سونے والے کو سونگھ لیا، پھر ایک دم جھپٹا اور اسے منہ میں اٹھا کر چلتا بنا۔ اسی طرح کا ایک اور چشمدید واقعہ مشہور شکاری ٹیلر نے لکھا ہے کہ ایک پہاڑی راستے کے دونوں طرف 2 آدم خور شکار کی طاق میں بیٹھے تھے۔ اتفاقاً وہاں سے ایک سائیکل سوار کا گزر ہوا۔ شیروں نے اسے گھورا لیکن کچھ نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور سائیکل والا آیا۔ شیروں کی نگاہ اس پر بھی پڑی۔ چند ثانیے گھورنے کے بعد دونوں آدم خور تیزی سے لپکے اور اس آدمی کی تکا بوٹی کر دی۔ آدم خور شیر جس شخص کے پیچھے پڑ جائے اسے کبھی نہیں بخشتا۔ اس سلسلے میں ایک شکاری کا چشمدید واقعہ قابل ذکر ہے۔ ایک بار کوئی شکار پارٹی تنزانیہ میں ایک ایسے آدم خور کا تعاقب کر رہی تھی جو 43 افراد ہڑپ کر چکا تھا۔ اس پارٹی میں وہاں کا ایک مقامی مزدور ہینڈی نیگو بھی شامل تھا۔ اس مزدور نے شیر کا سراغ لگانے میں خاصی مدد دی تھی۔ کئی روز تک شیر دکھائی نہ دیا تو پارٹی والوں نے مزدور کو چند روز کی چھٹی دے دی۔ ہینڈی نیگو نے اس رخصت کے دوران شادی کر لی۔ سہاگ رات کو شیر چپکے سے کمرے میں آیا، نیگو کو آہستہ سے چارپائی سے گھسیٹا اور لے بھاگا۔ دلہن کو بالکل پتہ نہ چلا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو خاوند کو غائب پا کر بڑی پریشان ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، کیونکہ دلہن سوئی رہی تھی جب وہ اس کو گھسیٹ رہا تھا شیر، تو دلہن کو اس کی چیخو پکار نہ سنائی دی۔
اچانک تکیے پر ہاتھ لگا تو معلوم ہوا وہ خون میں لت پت ہے۔ فوراً سمجھ گئی خاوند کو شیر لے گیا ہے۔ سب جھوٹ اور ساری جھوٹی کہانیاں ہیں۔ بیچاری